السلام علیکم پیارے دوستوں، نیک عورت ایک بہترین متاع ہوتی ہے۔ نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے بھی نیکی کے کام کروا لیا کرتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی خاتون کا قصہ سنا رہی ہوں جو بہت سخی تھیں۔ لوگ ان کو حاتم طائی کی بیوی کہتے تھے۔ نیک اور دیندار مالدار خاوند کی بیوی تھیں۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزر رہی تھی۔ دیہاتوں کے لوگ اپنی بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ جب وہ پہنچتے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی بنی ہوئی نہیں تھی۔ اس نیک عورت نے، جس کا شوہر خوشحال تھا، اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں تاکہ وقت بے وقت لوگ آ کر اس میں رہیں اور ان کو سواری نہ ملے تو وہ لوگ ایک کونے میں بیٹھ کر وقت گزار لیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا۔ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا انتظام ہی ہو جائے۔ چنانچہ اس کو جو جیب خرچ ملتا تھا اس نے اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہو گئے اور اس عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی ایک نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا، حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر ہم کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو ان میں کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم خرچ کریں گے۔ چنانچہ خاوند مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے نیکی کے کام کروا لیا کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تو تاج محل بنوائے اور کوئی گلشن آرا کا باغ بنوائے، کوفی کی باتیں ہیں کہ دنیا کی چیزیں بنوا لی۔ یہ کیا یادگار ہوئی؟ یادگار تو وہ تھی جو زبیدہ خاتون نے چھوڑی کہ جن کی نہر سے لاکھوں انسانوں نے پانی پیا اور اپنے اعمال نامے میں ان کا اجر لکھا گیا۔ تو نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرچ کرواتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ لہٰذا جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سارے مسافر رات وہیں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے، یہاں تک کہ وہاں پر 100 اور 50 مسافر رہنے لگے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تمہاری بیوی تو فضول خرچ ہے، 150 بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ قسم کے لوگ، نکھٹو اور نالائق قسم کے لوگ آ کر یہاں پڑے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں، یہ تو تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ خاوند نے کہا، اچھا ہم ان کو چائے پانی تو دیں گے، البتہ کھانا دینا بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا بند کر دیا گیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل پر بہت صدمہ گزرا، مگر عورت سمجھدار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں اور میرے خاوند کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ خاوند نے پوچھا، کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں، جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا، بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا۔ جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ عورت پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں اور باغوں میں گھومتی رہی اور پھول توڑی، پھر آخر میں آ کر یہ کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے، پانی نکلتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر جب ہو گئی تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی، ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کہا کہ چلو گھر چلیں۔ اس نے کہا، ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور پھر بھی بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کام سمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی، جی ہاں چلتے ہیں، اور کنویں میں دیکھتی رہی۔ اس پر خاوند قریب آ گئے اور کہا، کیا بات ہے، تم کیوں کنویں میں دیکھ رہی ہو؟ تب اس نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، بھلا کنویں کا پانی بھی کبھی ختم ہوا ہے؟ یہ تو سارا دن اور ساری رات بھی اگر نکلتا رہے اور ڈول بھر بھر کر آتے رہیں تب بھی کم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیچے سے اور بھیجتے رہتے ہیں۔ جب
اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار خاتون نے جواب دیا، کہنے لگی اچھا یہ اسی طرح ڈول بھر بھر کر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا ہی رہتا ہے، نیچے سے اور آتا رہتا ہے؟ خاوند نے کہا ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ بیوی نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے یہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانے کی شکل میں، لوگ آتے تھے اور ڈول بھر بھر کر لے جاتے تھے، تو کیا پھر آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پر یہ بات کہی تو خاوند کے دل پر جا لگی، کہنے لگا کہ واقعی تم نے مجھے قائل کر لیا۔ چنانچہ شوہر واپس آیا اور اس نے دوبارہ مسافر خانے میں کھانا شروع کروا دیا، اور جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانے کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ پیارے دوستو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً سامنے سے جواب نہیں دیا کرتی، بلکہ بات کو سن کر خاموش رہتی ہیں، سوچتی ہیں، پھر سوچ کر بات کرتی ہیں، انجام کو سامنے رکھ کر بات کرتی ہیں اور موقع پر بات کرتی ہیں۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اگر غصے میں بات کر بھی جائے تو دوسرے موقع پر وہ خود معذرت کر لے گا اور کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لہٰذا اگر ایک موقع آپ نے کوئی بات کہی، اس پر مرد نے کہا میں ہرگز نہیں کروں گا، آپ خاموش ہو جائیں، دوسرے موقع پر وہ خوشی سے بات مان لے گا۔ یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ سامنے سے بات کا جواب دیں۔ اس غلطی کی وجہ سے کبھی کبھی چھوٹی بات بھی بہت بڑا بتنگڑ بن جاتی ہے اور میاں بیوی میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند عورت پہلے تولے گی پھر بولے گی۔ پیارے دوستوں، آپ کو میرا یہ قصہ کیسا لگا؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔